चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने दिखला कर, यहाँ उल्टी गंगा बहती है। इस देश में अंधे हाकिम है, ना डरते हैं ना नादिम है, ना लोगों के ये खादिम है। इस देश में है कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं। कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है। कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है। जो कहते हैं सब अच्छा है, मगरिब का राज ही सच्चा है। ए चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने दिखला कर। मेरे इस्लामाबाद बार के तमाम ओहदेदार, यहाँ के गैरतमंद, जुरतमंद, बहादुर उकला, स्टेज पर बैठे तमाम मशरान, मीडिया के दोस्त, तमाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ईमान मजारी साहिबा का, यहाँ के बाकी वकला का, अपने ILF की टीम, अली बुखारी साहब, हमारे जो नहीं पंचौता साहब हैं, खालिद भाई हैं, बाकी जितनी, डॉक्टर बाबर अवान साहब भी बैठे हैं, जितनी भी बाकी ILF की टीम है, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईमान मजारी साहिबा का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये मुज़ाहमत के दौर में हमें अपनी बहादुर बहनों, चाहे वो KP से हो, इस्लामाबाद में हो, बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, गिलगित बल्तिस्तान से हो या आज़ाद जम्मू कश्मीर से, एक नई तारीख रकम की है इन्होंने। और इनको देखकर हमारे नौजवानों को हौसला मिलता है और उनको जुर्रत मिलती है, और वो भी जो है मुज़ाहमत, आईन और कानून की बालादस्ती के लिए, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए, हमारे आज़ाद मीडिया की बहाली के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जमहूरियत के लिए। यहाँ पर हमारे कुछ सहाफ़ी मेरे सामने हैं, मेरे राइट पे मतिउल्ला जान साहब, लेफ्ट पर असदूर साहब, और परसों जो ट्रायल इन एब्सेंशिया में हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों को कन्विक्ट किया गया, जिसमें डॉक्टर मोहित पीरजादा साहिब हैं, साहिब शाकिर साहिब हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। जब शहीद अरशद शरीफ साहब पर पाकिस्तान की ज़मीन तंग की गई और उसको जो है यहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा था और उनको हिफाजत नहीं मिल रही थी, तो वो पाकिस्तान छोड़कर अपनी जान बचाकर बाहर चले गए, लेकिन उनको बाहर भी नहीं छोड़ा गया। हक और सच बोलने पर उनको मुल्क से बाहर भी शहीद कर दिया गया। इसी तरह हक और सच बोलने पर परसों हमारे एक और सहाफ़ी भाई डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब पर भी अटैक किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि इससे पहले हम बार बार ये कहते आए हैं कि आज अगर मुझ पर है, कल आप पर आनी है। अगर आज मेरा घर जल रहा है तो इसकी तपिश आप महसूस करेंगे, लेकिन अगर मेरा घर जल रहा है या मुझ पर है और आप खड़े हो गए, मेरे लिए आपने आवाज उठाई और इस जुल्म जबर फस्तायत के खिलाफ आप खड़े हुए, तो आपका घर भी बचेगा, आपका हमसाया भी बचेगा। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आज है और 3 सालों से मुसलसल हम पर जबर फस्तायत हो रही है और हक और सच का साथ देने वाले सहाफियों पर जो है कोहराम बर्पा किया गया है और आप चुप हैं, तो आज हमारी बारी, कल आपकी बारी, और ये सिलसिला चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। शायद हम रेजिस्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इसका मुकाबला खून के आखिरी कतरे तक और आखिरी सांस चलने तक हम करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि कोई रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। आप इतना फिर टिक नहीं पाएंगे जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिक पाई है। और जो सहाफी आज टिक पाए हैं और इन्होंने अपनी नौकरियां गंवाई हैं और अपना मुल्क छोड़ा है, वो गए हैं, तो शायद कल को कोई और सहाफी ऐसा ना कर पाए और आपके लिए आवाज उठाने वाला भी फिर कोई नहीं होगा।
تو ہم چاہتے ہیں جو عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے، جس میں صرف اور صرف جمہوریت کو مضبوط کرنا، آئین اور قانون کی بالادستی لانا، آزاد عدلیہ کی بحالی، کیونکہ چٹ کے ذریعے اگر فیصلے ہو رہے ہیں تو پھر ہم اور کیا گلے کر سکتے ہیں۔ 3 ججز جو یہ حکم دیتے ہیں سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو کہ میری ملاقات میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے کرائی جائے، اور 3 ججز کے آرڈر ایک سپرنٹنڈنٹ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، تو ہم باقی انصاف کی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان! عمران خان! کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان! عمران خان! کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان صاحب، اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اس کے باوجود بھی جیل میں ہے تو وہ ہماری جنگ لڑ رہا ہے، وہ پاکستان میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ تو ہو رہا ہے، تقریباً 3 سال مکمل ہونے کو ہے، اس کے ساتھ جو ظلم جبر فسطائیت ہو رہی ہے وہ تمام دنیا کے سامنے ہے۔ عدت جیسے گھٹیا کیسز جس کا اسلامی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اس پر کیے گئے۔ توشہ خانہ کا کیس کیا ہے؟ مطلب گاڑیاں لینے والے آج حکمران بیٹھے ہیں اور قانونی طریقے سے کوئی چیز لینے والا جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مذاق بنایا ہوا ہے، اور یہ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ مذاق نہیں ہے، یہ وکلا آپ کے ساتھ، آپ کی عدلیہ کے ساتھ، ہمارے ججز کے ساتھ، ان سب کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اور آپ پر جو ہے یہ ہنس رہے ہیں بند کمروں میں۔ آپ لوگوں کو مفلوج کیا ہوا ان لوگوں نے۔ اگر عمران خان صاحب جیل میں ہے آج تو ہماری جنگ لڑ رہا ہے، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے، تو ایک بندہ اگر ہم سب کی جنگ لڑ رہا ہے تو ہمیں یونائٹ ہونا ہے، ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے، ہم نے اس جبر ظلم فسطائیت کا مقابلہ کرنا ہے، ضمیر کی آواز سنی ہے۔ اگر ضمیر مردہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، بیٹھو آرام سے، لیکن کسی کا بھی اگر 1% بھی ضمیر زندہ ہے تو وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا، 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا۔ جو انفیئر ٹرائلز ہو رہے ہیں، چاہے وہ صحافیوں کے ہیں چاہے پولیٹیشنز کے ہیں، اس کے خلاف بھی کھڑا ہوگا، اور یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ جتنے بھی ہمارے پورے پاکستان میں سیاسی ورکرز ہیں جن کو ناحق قید کیا ہوا ہے، یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ان سب کو رہائی ملے۔ عمران خان صاحب ہیں، وہ اپنی رہائی کی بات نہیں کرتے، وہ فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے عدالتیں اتنی مفلوج ہیں کہ جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے سیکیورٹی رسک ہے، میں لاہور سے اسلام آباد نہیں آ سکتا، کیونکہ اس سے پہلے ان پر جو ہے 4 گولیاں لگی تھی، ان کو اٹیک ہو گیا تھا، لیکن یہاں کے ججز کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں آنا ہوگا۔ آج عدالتیں خود اٹھ کر جو ہے اڈیالہ جیل جا رہی ہے۔ ایک سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو لاہور سے اسلام آباد زخمی حالت میں بلایا جاتا ہے، لیکن ایک بندہ جو کنوکٹڈ ہے اور وہ باہر سے پاکستان آ رہا ہے، عدالت خود جا کر اس کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرتی ہے۔ ایک ریاست دو دستور، ایک ریاست دو دستور۔ ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے، ہم کسی کو اپنی جھولی نہیں پھیلاتے۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا ہر سپاہی، عمران خان کا ہر ادنا کارکن صرف اور صرف چاہتا ہے کہ انصاف ہو، آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ اگر آئین اور قانون کی بالادستی میں، انصاف میں ہمارے گلے بھی کٹ جائے ہمیں پرواہ نہیں، لیکن انصاف ہو۔ میں خیبر پختونخوا میں چیف ایگزیکٹو ہوں، میں نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں، تمام ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو پروونشل اسمبلی کے چھت تلے جمع کیا۔ ہم نے ایک مطالبہ کیا، 15 مطالبے تھے، جس میں ایک یہ تھا
کہ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے. تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا کے ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ نظام کا چلنا نہیں ہے, یہ بدماشی ہے. یہ نظام کا چلنا اس کو نہیں کہتے, اس کو بدماشی کہتے ہیں. اور جب بندوق کی نوک پر بدماشی کی جاتی ہے تو نہتے لوگوں کو صرف اور صرف جو ہے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کروں, اور انشاءاللہ تعالی وہ حفاظت ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز ساتھیوں, آج پاکستان جس نیچ پر پہنچ چکا ہے اس سے آگے تباہی تباہی ہے. اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو کچھ ہو, کیونکہ اس کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں. ہم نے اپنی جوانیاں لٹائی ہے اس فرسودہ گھٹیا نظام کو تبدیل کرنے کے لیے, اور ابھی بھی اسی جدوجہد میں ہم ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد جاری رہے گی. لیکن آپ لوگوں پر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. شاید میں قانون کو اتنا نہ سمجھوں, آپ لوگ سمجھتے ہیں. پاکستانی قوم کی آپ لوگوں کی طرف آنکھیں ہیں اور آپ لوگوں سے ہی امیدیں ہیں. اگر آپ لوگ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو ہمارے آنے والے بچے ہم پر بھی تکیں گے اور آپ پر بھی تکیں گے. آپ لوگوں نے کھڑا ہونا ہے. ہمارے ججز عدلیہ مفلوج ہونے کے بعد شاید ہمارے ججز یہ چاہ رہے ہوں کہ آپ اور ہم کھڑے ہوں, ان کو آزاد کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوں. تو میں اس اسٹیج سے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے وکلاء تحریک کا اعلان کریں, انشاءاللہ تعالی پاکستان کا ہر نوجوان آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں ایک دفعہ پھر تمام وکلاء برادری کا, اپنی ILF کی ٹیم کا, ایمان مزاری صاحبہ کا, باقی جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ان سب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں. انشاءاللہ تعالی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. مزاحمت زندہ باد.